نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم فإذا لقيتم الذين كفروا پس جب تمہاری ملاقات ہو کافروں سے یعنی آمنا سامنا ہو کافروں سے فضرب الرقاب پس گردنیں مارو ان کی حتی اذا اسخنتموہم یہاں تک کہ جب خوب خون ریزی کر لو ان کی فشد الوثاق پس باندھو مضبوطی سے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً پس یا تو احسان کرو اس کے بعد اور یا فدیہ لو حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا یہاں تک کہ جنگ رکھ دے اپنے ہتھیار ذَلِكَ یہی حکم ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بدلہ لے لیتا ان سے وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ اور لیکن تاکہ آزمائے تمہارے بعض کو بعض کے ساتھ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ پس ہرگز ضائع نہ ہوں گے ان کے اعمال سیہدیہم ویصلح بالہم ان قریب رہنمائی کرے گا ان کی اور اصلاح کرے گا ان کے حالات کی ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم اور داخل کرے گا ان کو اس جنت میں جس کا تعارف کرا دیا ان کے لیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا رکوع آیت نمبر 4، 5 اور 6 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ سبق میں عرض کیا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام سورہ قتال ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے قبل
حوامیم سبع میں 7 مسلسل صورتوں میں دلائل سے بات سمجھائی گئی، اور اس کے بعد اب قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ جیسے مقناطیس ہے وہ لوہے کو کھینچ لیتا ہے، ایسے ہی صحیح فطرت والے لوگ دلائل سے بات سمجھ جاتے ہیں، وہ کھنچے ہوئے آ جاتے ہیں۔ اور اگر کسی جگہ پر لکڑیوں اور لوہے کا بورا وہ ذرات آپس میں ملے ہوں تو پہلے مقناطیس لگایا جاتا ہے تاکہ لوہے کے ذرات اکٹھے ہو جائیں، اور پھر اس باقی بچے ہوئے کچرے کو آگ لگائی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو سلیم الفطرت اور ضد اور عناد سے خالی لوگ ہیں وہ تو بات دلائل سے سمجھ جاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے، دلائل عقلی، دلائل نقلی، دلائل وحی۔ لیکن اس کے باوجود جو ضدی، ہٹ دھرم اور شریر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ہی کام ہے کہ ان کا بیج ختم کر دیا جائے اور اس کائنات کو ان کی شرارتوں سے پاک کر دیا جائے۔ اس لیے قتال فی سبیل اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ قتال فی سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور آپ ہر بندہ الگ سے قتال فی سبیل اللہ شروع کر دے۔ قتال فی سبیل اللہ کے لیے شرعی قیادت کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے شرعی نظم کا ہونا ضروری ہے۔ تاہم یہ بھی اسی طرح اللہ کا امر ہے جس طرح باقی شریعت کے احکامات اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں۔ قرآن نے جب قتال کا حکم ارشاد فرمایا تو وہاں یہ لفظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال لازم کیا گیا ہے، یہ تمہیں ہے پسند نہیں ہے، ناپسند ہے، کیونکہ یہ آسان کام تو نہیں ہے نا، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھنا یہ تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن جس اللہ نے روزے فرض کیے ہیں اسی اللہ تعالیٰ نے قتال بھی فرض کیے۔ وہاں فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، یا فرمایا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا ہے۔ تو بین ہی وہی الفاظ اسی قرآن مجید میں اسی رب نے نازل فرمائے۔ اس لیے قتال فی سبیل اللہ بھی اللہ کا حکم ہے، جیسے روزے رکھنا اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے۔ اگرچہ ان آیات پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے، لیکن کسی کے اعتراض کرنے سے اللہ کی آیات میں نعوذ باللہ تبدیلی تو نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ ایک دفعہ سنا رہے تھے کہ کسی میٹنگ میں، کسی محفل میں مختلف طبقات کے، مختلف قسم کے لوگ موجود تھے، تو بات چلی قتال فی سبیل اللہ کی۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، مولانا دنیا کے ساتھ بھی ہم نے چلنا ہے، حالات دیکھو دنیا میں کیا ہو رہے ہیں، اور یہ والی آیات یہ تو ہمیں دنیا کے ساتھ نہیں چلنے دیتی، کچھ نہ کچھ تو ہمیں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ مولانا نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تبدیلی تو کرنی پڑے گی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جب بجلی کے محکمے میں گڑبڑ ہوتی ہے تو ہم واپڈا کے دفتر میں جاتے ہیں، جب قرآن میں تبدیلی کرنی پڑے گی تو وہ کون سے دفتر ہے جس میں ہم جائیں گے؟ کیا دنیا میں ایسا کسی کے پاس اختیار موجود ہے جو اللہ کے کلام میں تبدیلی کر سکے؟ یہ اختیار تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، کسی مولوی کو کہاں دیا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کتنا واضح اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو آپ کیوں اور کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟
جو اختیار اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، وہ آج صدیوں بعد دنیا کے کسی مفتی کسی عالم کے پاس ہرگز نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر اللہ کے حکم کو ماننا ہی لازم ہے اور اسی میں ہی خیر ہے۔ اور جو بات رب سمجھتا ہے وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں سمجھتا۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قتال میں کفار کے ساتھ مٹ بھیڑ کا حکم دیا ہے۔ چونکہ میں نے کل عرض کیا یہ اس وقت نازل ہوئی، بالکل ابتدائی دور تھا مدینہ منورہ میں، کفار کے ظلم و ستم سہ کر تقریباً 13 سال مسلمان سہتے رہے۔ وہ کہتے ہیں آگ پہ لیٹ جاؤ تو یہ لیٹ جائیں، کسی کو نہیں کہا کہ جا کے اس کو چھڑاؤ جو تمہارا بھائی آگ پہ لیٹا ہوا ہے، بس لیٹنے والا ادھر صبر کرے، باقی اس کو دیکھ کر صبر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں تشریف لے گئے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا دوپہر کے وقت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم نہیں تھا کہ آپ بھی جائیں اور چھڑائیں اور مقابلہ کریں۔ حضور وہاں گئے اور حضور نے کیا فرمایا، اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو صبر کرو، بس جنت تمہارا وعدہ ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو صبر ہی صبر تھا مسلسل، وہ جتنا مرضی ظلم کرتے آگے صبر کی تلقین تھی۔ اب فرمایا اجازت ہے اللہ کی طرف سے، اور جب اجازت ہے تو اب ان کی گردنیں مارو تاکہ ان بے ایمانوں کے آگے کوئی رکاوٹ تو ہو۔ بہرحال ارشاد فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہاری ملاقات کافروں سے ہو، ملاقات سے مراد آمنا سامنا، جب تمہارا آمنا سامنا کافروں سے ہو، مد مقابل میں کافر ہوں، اور تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں تلوار لے کر نکلے ہو، جیسا کہ بدر میں نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا بدر کے موقع پر، مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، وہ اسلحے سے لیس ہے، ان کے پاس جوان زیادہ ہیں، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ادھر 313 ہیں، اسلحہ کی قلت ہے اور افرادی قوت بھی بہت کم ہے، 3 گنا کم ہے، اتنی کم، اور اسلحے کی کمزوری اور قوت بھی کم۔ تو آپ نے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا؟ تو پھر صحابہ اکرام کے جذبات تو بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم اور تیرا رب جاؤ، تم جا کر قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کے دائیں جانب لڑیں گے، آپ کے بائیں جانب لڑیں گے، آپ کے سامنے ہماری لاشیں گریں گی۔ یا رسول اللہ، ہم اتنی قربانیاں دیں گے، اتنی قربانیاں دیں گے کہ فرش پر آپ ہماری قربانیاں دیکھ کر خوش ہوں گے تو عرش پر آپ کا رب بھی ہماری قربانیاں دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ ایسے جذبات کے ساتھ پھر پیش ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو نا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، گردنیں اڑا دو ان کی، پھر گردنیں مارو ان کی۔ جب مقابلے میں کافر ہو پھر وہاں نرمی نہیں دکھانی، پھر وہاں ایسے جانا ہے جیسے مرحب کے مقابلے میں تلوار لہرا کر سیدنا علی المرتضیٰ گئے تھے رضی اللہ تعالی۔ ہماری مسجد کا کیا نام ہے؟ جامع مسجد۔ کیا معنی حیدر کرار کا؟ حیدر کا معنی شیر ہے، کرار کا معنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، بار بار حملہ کرنے والا۔ جب مرحب کہہ رہا تھا کہ سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، میں اکیلا 100 بندوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کافی ہوں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ میدان میں گئے اور فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی
سمتنی امی حیدرا کلیس غابات الکریہ المنظری، تجھے پتہ نہیں ہے میرا نام بھی پھر میری ماں نے حیدر رکھا ہوا ہے۔ حیدر مانا بولو، اور پھر ایک ہی وار میں اس کی گردن کو اڑا کر رکھ دیا۔ فضر بر رکاب، جب میدان میں جاؤ پھر گردنیں اڑاؤ، پھر میدان میں جاؤ پھر کفر کے سرغنے کو قتل کرو تاکہ ان کی طاقت کو خاک میں ملایا جائے اور پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا آمنا سامنا کافروں سے ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، گردنوں پر مارو، مطلب یہ کہ ان کو جان سے ختم کرو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب خوب خون ریزی ہو جائے، کئی کافر جہنم میں پہنچ جائیں اور باقی بھاگیں اور بھاگنے لگیں، تو فَشُدُّ الْوَثَاقَ، ان کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دو، مطلب جو قتل کر سکو وہ قتل کرو، جو بچ جائیں ان کو باندھ کر قیدی بنا لو۔ کچھ بھاگ گئے اور کچھ مارے گئے اور باقی قیدی بنا دیے گئے، جیسے بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی بنائے گئے اور باقی سارے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب وہ قیدی آ گئے تمہارے پاس، پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پس یا تو احسان کر لو اس کے بعد یا فدیہ لے لو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے مفت میں چھوڑو ان پر احسان کر کے یا اپنے کچھ مطالبات منظور کروا کے، کچھ جیسے تمہیں مناسب لگے، یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر پیسے وصول کر کے چھوڑو، جیسے تمہاری مناسب ہو وہ کام کرو، کوئی شرعی پابندی۔ جیسا کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تو یہ تھی کہ جو قیدی ہیں ان کو بھی جہنم میں بھیجا جائے، کہ باقی 70 پہنچے ہیں وہ انتظار کر رہے ہوں گے ان بےایمانوں کا بھی، ان کو بھی ادھر ہی پہنچائیں تاکہ جہنم میں سارے اکٹھے ہو جائیں، سب کی گردنیں اڑائی جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لیا جائے، بہرحال فدیہ لے کر ان کو چھوڑا گیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت پہلے ہی دے دی تھی۔ فرمایا جو میدان میں آئیں یا تو ان کی گردنیں مارو یا ان کو قید کر لو، پھر اس کے بعد چاہو تو احسان کر کے یوں ہی چھوڑ دو، چاہو تو ان سے فدیہ لے لو۔ اچھا یہ مقابلہ کب تک جاری رہے گا؟ کہ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، لفظی معنی یہ ہے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ بے ایمان مسلمانوں پر ہتھیار اٹھانا چھوڑ نہ دیں تب تک یہ مقابلہ جاری رکھو، جب تک مسلمانوں کا خون بہانا چھوڑ نہ دیں، اس سے باز نہ آ جائیں تب تک ان کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ اور جب مسلمانوں نے ان کا مقابلہ چھوڑا ہے، آج جگہ جگہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ آج فلسطین کے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ آج فلسطین کے بچوں کا کیوں خون بہایا جا رہا ہے؟ عورتوں کی عزتیں کیوں لوٹی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان ان کے اندر جذبہ جہاد ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، جب تک کہ جنگ کافر جنگ کے ہتھیار رکھ نہ دیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالکا، شاید سن کر بعض کے دل میں ناگواری اتر رہی ہو، اللہ کہتے ہیں ذالکا، بات اسی طرح ہی ہے جس طرح میں رب تمہیں سمجھا رہا ہوں، سب کہو بے شک بات اسی طرح صحیح ہے جس طرح کون کہہ رہا ہے؟ ذالکا، اسی طرح بات ہے، اسی طرح۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا اللہ خود ہی بدلہ لے لیتا ان سے،
تمہیں اللہ تعالیٰ میدان میں کھڑا نہ کرتا، وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن تاکہ اللہ بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے۔ تمہیں بھی تو میدان میں اللہ نے دیکھنا ہے، تمہارے ذمہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام لگانے ہیں، اس لیے فرمایا تمہیں آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں میدان میں کھڑا کیا ہے۔ ورنہ جو اللہ تعالیٰ قوم عاد کو طوفان کے ذریعے تباہ کر سکتا ہے، قوم ثمود کو چیخ کے ذریعے تباہ کر سکتا ہے، قوم فرعون کو دریا میں غرق کر سکتا ہے، وہ آج کے بے ایمانوں اور کافروں کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، تم میدان میں کھڑے ہو جاؤ، اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، اگر اس راہ میں کھڑے کھڑے تمہیں شہادت کا جام پینا پڑ گیا، اس راہ میں کھڑے کھڑے اگر تمہیں قربانی دینی پڑی تو سنو، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، جو قتل ہو گئے ان کے اعمال اللہ ضائع تو نہیں کرے گا، ان کے اعمال اللہ رائے گاہ تو نہیں جانے دے گا، ان کا خون کوئی حدر میں تو نہیں چلا جائے گا، بلکہ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ جیسے ان کا شہادت کو قبول فرمائے گا، ایسی ان کی جنت کی طرف رہنمائی بھی خود ہی فرمائے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ، ان کی رہنمائی فرمائے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور حالات بھی درست فرما دے گا۔ تم میدان میں کھڑے تو ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ کیسے تمہارے حالات کو درست فرماتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں جی افغانستان والے 9.5 بڑے چنگے نے، آگے نکل گئے، وہ آگے نکل گئے، میدان میں بھی تو کھڑے ہوئی ہیں، وہ میدان میں بھی تو کھڑے ہوئی ہیں نا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں، تم میدان میں کھڑے ہو جاؤ، تمہارے حالات ہی میں اللہ درست کر دوں گا۔ پھر یہ حالات نہیں ہوں گے جو آج ہمارے حالات ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، دنیا میں حالات درست ہو جائیں گے، ہدایت مل جائے گی، آخرت میں جنت اللہ عطا فرما دیں گے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا، جس جنت کو تعارف انہوں نے کیا ہوا ہے قرآن میں، حدیث میں، بیانات میں سنتے رہتے، آخرت میں وہی جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت مسلم